अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा हटके और मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा ख़ान। आई नो आप अपनी मेज़बान एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन एज़ यू नो कि जो भी आज मौसमी सूरत हाल रही और जिस तरह से सड़कों की जो हालत है, हमारे मेज़बान ज़रा हटके के आज ऑफ़िस नहीं आ पाए हैं। फिर हमने कोशिश की कि उनसे बज़रिया इंटरनेट बज़रिया ज़ूम हम कोशिश करें कि वो हमारे साथ आ जाएँ, लेकिन इंटरनेट की सर्विस भी मुतासिर हो चुकी है और हम उनसे राब्ता करने से कासिर रहे। तो ये ज़िम्मेदारी आज हमारे डायरेक्टर ने मुझे सौंपी कि मैं आपको आगाह करूं कि आज पूरा दिन क्या सूरत हाल रही, क्या ग्राउंड रियलिटी है और कराची कितनी देर में मुकम्मल डूब चुका था। आपको बताएं कि कराची की जो सुबह से सूरत हाल रही, 8 बजे का वक्त था जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कुछ वक्फे के बाद तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब ये बारिश मुसलसल होना दोबारा शुरू हुई और तेज़ बारिश हुई और 3 घंटे के अंदर अंदर हमने कराची की एक ऐसी सूरत हाल देखी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शारा फैसल मुकम्मल तौर पर डूब चुका था, गाड़ियां आधा डूब चुकी थी, मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी थी, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोग वहीं पर महसूर होकर रह गए थे। जिन लोगों को दफ्तर आना था वो दफ्तर नहीं पहुँच पाए और जिनको घरों को जाना था वो घर नहीं पहुँच पाए। काफ़ी देर तक ये सूरत हाल मौजूद रही। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। महकमा मौसमियात से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही बताया कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है और ये सूरत हाल तकरीबन 22 से 23 जून तक कराची में जारी और सारी रहेगी और उसकी शिद्दत भी यही रहेगी। आज की तमाम तर दिन में क्या सूरत हाल रही, इसी पर हमारे नुमाइंदा शफ़ी बलोच इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शफ़ी, आज की अगर मैं बात करूँ, पूरे दिन आप फील्ड में मौजूद रहे, पूरे दिन आपने देखा, कवर किया, हमें भी अपडेट्स देते रहे कि किन इलाकों में क्या सूरत हाल है। ओवरऑल कराची की आज क्या सूरत हाल रही? ख़ास तौर से मैं आपसे बात करूंगी सेंट्रल की, जैसा कि अब से कुछ देर पहले भी जब हम ऑफ एयर थे हम बात कर रहे थे कि कराची जो है, सेंट्रल जो है वो कराची का दिल है। क्या सूरत हाल आपने देखी वहाँ पर? अरे भाई देखिए, आज तो सूरत हाल बिल्कुल अबतर रही, क्योंकि जब बारिशें होती हैं, माजी में भी हमने देखा, जब भी बारिशें होती हैं उसके बाद एक सैलाब की जो है सूरत हाल पैदा होती है और इसकी कई वजूहत हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज आधा शहर बल्कि उससे ज़्यादा तकरीबन सिर्फ चंद वक्त में ही आप समझ लें कि 1 से आधा घंटे के दौरान पूरा आपका आधा शहर डूब चुका था और निकासी आपका एक तो प्रॉपर बंदोबस्त नहीं। अच्छा, इसके लिए हम सिर्फ किसी एक हुकूमत या किसी एक जमात को मुरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये हम माजी में देखते तो सारी जमातों, सारी हुकूमतों ने अपना अपना हिस्सा डाला इस सारे निज़ाम को ख़राब करने में, क्योंकि बरसाती नालों का जो मसला है, सेवरेज नालों का जो मसला है, ये सिर्फ एक हुकूमत के दौर की बात नहीं है, बल्कि माजी में जितनी हुकूमतें जो है वो आई हैं, किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। डंपिंग पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी वजूहत है कि उन नालों को, क्योंकि आपके पास पार्टीशन के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद था, बजाय कि हम उसको मेंटेन रखते या उसमें मज़ीद बेहतरी ले आते, लेकिन आबादी की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो उसकी देखभाल या उसको मेंटेन नहीं रख सके, उसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। जबकि आज की अगर हम सिर्फ बात करें तो आज सिर्फ अगर हम हार्ट ऑफ द सिटी की बात करें, जिस तरह हम बैठे हुए यहाँ पर, हमारे ऑफिस के बाहर ही बिल्कुल रेड जोन का एरिया शुरू होता है, जहाँ पर वज़ीर आला हाउस है, गवर्नर हाउस है और बड़े बड़े सरकारी दफातर हैं, बहुत से दफातर के हेडक्वार्टर्स भी वाक़ हैं। वो तमाम जो सरकारी इमलाके उसके उनके सामने बिल्कुल एक तरह से पानी, इतना पानी खड़ा था कि समझ लें कि गाड़ियाँ भी तैर रही थी, लोग भी तैर रहे थे। इस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई। ख़ास तौर पर कराची का जो जिस इलाके में हम बैठे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हैं, ज़िला जनूबी जो कहलाता है, इसी ज़िला जनूबी में बहुत से सरकारी अहम मराकज़ यहाँ पर मौजूद हैं और वो इलाके, सड़कें, शाराएँ मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। और इसी तरह हम सिर्फ इन इलाकों को देखें, ज़िला वस्ती को हम देखें, ज़िला जनूबी को हम देख लें, यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल अबतर थी। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के जो बाकी नशीबी इलाके हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं या जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई होगी। तो हमने जो सेंट्रल शहर को हमने रिपोर्ट किया, ये सूरत हाल थी। इसमें बदकिस्मती से कुछ नाखुशगवार सूरत हाल भी पैदा हो गई, कुछ अमवात भी हुई, कुछ ज़ख्मी भी हो गए कि बारिशों के नतीजे में और तेज़ हवा के दौरान भी कुछ जो कच्ची दीवारें, बिलबोर्ड्स गिरने के वाक़यात भी हुए और जिनमें तकरीबन 6 अफराद भी जाँ बहक हुए और कई ज़ख्मी भी हुए। तो इस तरह की नाखुशगवार सूरत हाल भी आज बदकिस्मती से जो है वो देखी गई, जो हमने रिपोर्ट की। और इसी तरह शहर के जो कुछ इलाकों में तो हमने देखा कि कुछ
ज़राई इंतज़ामिया के लोग जो मुतल्लिका इदारे हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। निकासी आपका काम कुछ इलाकों में हमने देखा, ऐसी एक्टिविटीज़ हमने देखी। पूरा का पूरा शहर अगर हम कहें कहीं पर कुछ नहीं हुआ तो ये गलत होगा। जो चीज़ हमने रिपोर्ट की वो तो हम आपके सामने बताएंगे कि बहुत से इलाकों में शाहराओं से, जो अहम सड़कों में शाहराओं से तो पानी निकासी आपका काम होता, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर निकासी आपका काम दिन गुजरने के बाद भी, यानी कि शाम तक भी वहाँ पर निकासी आपका काम शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से बहुत से इलाके ख़ासकर जब मैं लाइव दे रहा था 9 बजे के वक्त, जब मैं एम ए जीना रोड पे था, तो एम ए जीना रोड आधा से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन आप समझ लें कि वहाँ पे एक सैलाबी सूरत हाल थी। और इसी तरह शहर के जो सुपर हाईवे से लेकर शार फैसल तक भी वहाँ पर इतना पानी खड़ा था कि वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल शदीद मुतासर रही। और मैं क्लिफ्टन में भी था आज कुछ वक्त के लिए, तो वहाँ भी तकरीबन ट्रैफिक का निज़ाम तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया। और इसी तरह बहुत सी इलाकों में इस तरह की सूरत हाल देखी गई, जिसके बाद बारिशों के दौरान, बल्कि बारिशों के फौरी बाद जो है वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह गई थी। तो इसमें अगर हम सिर्फ आज की बात करें, लेकिन ये जब भी बारिश होती है उसके बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हम सिर्फ किसी एक हुकूमत, एक जमात को इसमें मरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये माजी की गलतियाँ हैं, बिल्कुल ये माजी की गलतियाँ हैं। और देखना होगा, हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब मौजूद हैं। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, ज़रा आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज की जो सूरत हाल है वो आपने देखी, किस तरीके से 3 घंटे में कराची मुकम्मल तौर पर डूब गया। 3 घंटे तक लोग अपने घर नहीं पहुंच सके। जो सुबह निकले थे वो शाम को पहुंचे, और जो शाम को निकले उनका तो ताहाल कुछ पता नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जी इसका एक ही इलाज है, मशीनरीज लगा दें तो ड्रेनेज होगी और तभी कुछ सूरत हाल पे काबू पाया जा सकेगा। मशीनरीज लगा दी हैं। फिर तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा से हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि आप चंद घंटों में देखेंगी कि ये तमाम तर सूरत हाल पर जो है हम काबू पा लेंगे। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी भी बारिश जो है वो हो रही है। हम ये क्यों इंतज़ार कर रहे थे कि जी बारिश होगी उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या इक़दामात करने, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि 22 से 23 जून तक शदीद बारिशें होंगी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा ज़ाहिर किया गया था। लेकिन जी बिल्कुल ये अर्बन फ्लडिंग ही इसको कह सकते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर 200 मिलीमीटर बारिश विद इन 12 आवर्स हो तो वो अर्बन फ्लड का ही शिकार हो जाता है वो शहर, बड़े से बड़ा शहर। फॉर इंस्टेंस मेरी जो तालीम है मैंने मायामी से हासिल की है, तो मायामी में भी बारिश होती है तो इसी तरह का अर्बन फ्लडिंग देखने को आता है। और पिछले चंद सालों से आप दुबई की भी काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखी कि दुबई का क्या हाल हुआ है। हालांकि दुबई को तो एज एन एग्जांपल पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि किस तरह वहाँ पे तरक्की हुई है। खैर, कराची की अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से कराची के तमाम जो बड़े बड़े नाले थे उनको साफ किए जा रहे थे। KMC की तरफ से वज़ीर आला सिंध खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे पूरी सिचुएशन को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो महकमा मौसमियात है उसने भी आगाह कर दिया था कि हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड। तो तमाम जो गवर्नमेंट मशीनरी उसको अलर्ट कर दिया गया था, नाले साफ कर दिए गए। इसी वजह से अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि शहर के ज़्यादातर जो इलाके वो आमदोरफ्त के लिए ऑलरेडी खोल दिए जा चुके हैं पानी। और जाहिर सी बात है, बट ऐसी कोई सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। शार फैसल अभी लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑन द ग्राउंड लोगों से पूछा है तो शार फैसल स्पेशली एयरपोर्ट से लेके अंदरूनी शहर तक आने के लिए पूरी तरह से खुल गया है। लियारी के टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर से मेरी बात हुई है, तमाम रोड्स खोल दिए जा चुके हैं। कहीं कहीं अभी भी पानी जमा है, मगर एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड गवर्नमेंट का जो अमला है वो मौजूद है, गवर्नमेंट का मशीनरी मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो खुद MNAs और MPs को भी जिम्मेदारी दे दी है कि खुद पर्सनली ग्राउंड पे रहकर मॉनिटर करें तमाम जो रिलीफ एफर्ट्स हैं और जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको खुद मॉनिटर करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सिंध गवर्नमेंट ग्राउंड के ऊपर है। जाहिर सी बात है टाइम लग रहा है, क्योंकि कराची आपको पता है, जिस तरह से आपके जो रिपोर्टर हैं शफी बलोच साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह से बहुत सारे जगहों में अभी भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है, कदीमी, स्पेशली लियारी की अगर बात करें, बट काम उन एरियाज में भी चल रहा है। पूरी जो लियारी है उसके अंदर भी हमने ड्रेनेज के ऊपर बहुत काम किया पिछले चंद सालों में। आने वाले सालों में मजीद काम करने जा रहे हैं। इसी तरह पूरे कराची और सिंध के ऊपर काम किया जा रहा है। और एनी सिटी 200 मिलीमीटर बारिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट इस चैलेंज को क़ता कलामी के लिए माजरत, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कई इलाके जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं, ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर कर दिया गया है वहाँ पर, लेकिन
لیکن اگر ہم جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کا دل سینٹرل ریڈ زون کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ صورتحال ہے جہاں پر اہم تنصیبات بھی ہیں، وہاں پر ابھی تک پانی کلیئر نہیں کیا گیا ہے. اسی کی یہ صورتحال ہے تو ہم ایسے علاقوں کی یا جو چھوٹے علاقے ہیں، چھوٹی بستی ہیں، ان کی کیا ہی بات کریں گے؟ ابھی تک ریڈ زون سے پانی کلیئر نہیں ہوا ہے. نہیں دیکھیں، بارش ابھی بھی اس وقت جو ہمارا گفتگو چل رہا ہے، بارش ابھی بھی چل رہی ہے اور مزید آنے والے چند گھنٹوں میں اور زیادہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے، بلکہ محکمہ موسمیات نے بول دیا کہ کل آج سے بھی زیادہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے. تو پوری طرح سے تو پانی ظاہر سی بات ہے کلیئر نہیں ہو سکتا ہے جب تک بارش چل رہی ہے، بٹ جب بارش رکتی ہے تو ہم اپنا کام پھر اور مزید سپیڈ اپ کرتے ہیں اور پانی کی نکاسی کو ہم اس کی یقین دہانی پوری طرح سے انشور کر رہے ہیں. ہم پانی کہیں بھی اتنا نہیں کھڑا ہوا کہ خدا نہ خواستہ کراچی کے شہریوں کی جان کو نقصان ہو یا ان کی پراپرٹی کو نقصان ہو، بٹ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک جنگ کی صورت میں آپ کہہ سکتی ہیں ہم پانی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت حکومت. اچھا ناظر صاحب، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ 22 سے 23 اگست تک بارشیں ہوں گی، تیز بارشیں ہوں گی، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی. تو پھر پہلے ہی کیوں اقدامات نہیں کیے گئے؟ یہ صورتحال ہی کیوں پیدا ہوئی کہ 3 گھنٹے میں پورا کراچی ڈوب گیا؟ اقدامات پہلے کیے گئے تھے، اس کی وجہ سے جتنے بھی بڑے بڑے نالے ہیں ان کو کلیئر کرایا گیا تھا اور عملہ جو ہے وہ ریڈی تھا، الرٹ پہ تھا. جتنا بھی عملہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انڈر آتا ہے، ان کی جو پریزنس ہے، ان کی اٹینڈنس انشور کی گئی تھی. اور وہ پورے شہر میں دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو مشینری کام کر رہی ہے. میئر خود اس وقت بھی موجود ہیں شہر کے اندر، میں بھی پورا دن شہر کے الگ الگ علاقوں سے گزرا ہوں، سروے کیا ہے. دیگر جو گورنمنٹ کے جو عہدیداران ہیں اور ایم پی ایز ایم اے اسپیشلی، ان کو تو پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقے میں موجود رہیں. تو کام ہم کر رہے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے، یہ جب تک بارش چلتی رہے گی پانی کے ساتھ ہم لڑائی، یہ جنگ لڑتے رہیں گے. یہ میں انشور کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت کا ایک بھی عملہ، ایک بھی شخص، ایک بھی ریپرزینٹیٹیو تب تک چین کی نیند نہیں سوئے گا جب تک ہم پورے کراچی کو پانی سے کلیئر نہیں کر دیتے. مگر اس کے اندر اگین جیسے جیسے ہم کلیئر کرتے جا رہے ہیں پانی، بارش مزید بڑھتے جا رہی ہے. کل اور زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے بارش، اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. دنیا کا کوئی بھی آپ شہر اٹھا لیں، جس طرح میں نے کہا میں مائمی میں پڑھتا تھا، وہاں پہ 4 سال سے مائمی میں رہا ہوں، وہاں پہ نیو یارک اگر آپ اٹھا لیں، یہ ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے. مگر آپ ہار نہیں مانتے، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور سندھ حکومت اس وقت پوری طرح سے اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے نادر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اپوزیشن سندھ اسمبلی علی خورشید نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی خورشید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا، آج کی جو صورتحال رہی آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی کہ کس طرح 3 گھنٹے میں کراچی کا کیا حشر ہوا، لوگ کس طرح سے پریشان ہوئے، گھروں میں، محلوں میں پانی داخل ہو گیا، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا. کتنے حادثات رونما ہو سکتے تھے. 8 افراد تو جاں بحق بھی ہو چکے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں. الیکٹرکسٹی کا نظام درہم برہم معطل کر دی گئی بہت سارے علاقوں میں الیکٹرکسٹی. آپ نے علاقوں کے دورے بھی کیے ہیں، تو جب آپ نکلے اور آپ نے کیا صورتحال پائی آج؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. جی یقینی طور پہ ایک افسوسناک صورتحال، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے. کیونکہ ہم تواتر سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب تک اس صوبے میں بالعموم اور بالخصوص شہر کراچی میں ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے. یہ صرف آج کے دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 3 گھنٹے کی بارش ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا صورتحال کہ مانسون سے پہلے کے خود جو موجودہ میئر کراچی ہے اس شہر کے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے جی ہم پریپیئرڈ ہیں اور ایسی صورتحال نہیں ہوگی، ہم نے یہ نالے صاف کر دیے، وہ کام کر دیے. مگر ڈھاک کے 3 گھنٹے میں سب برابر ہو گیا جناب. اچھا چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارا تعلق چونکہ اپوزیشن سے ہے، میں سندھ کا اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے ان کی مخالفت میں ہی بات کرنی ہے. میں تو بالکل ریئلسٹک اپروچ رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی سائٹ کی بات چھوڑ دیں، اپوزیشن کی سائٹ کی بات چھوڑ دیں، اپنا کیمرہ نکالیں اور عوام سے جا کے پوچھیں کہ کیا واقعتاً اس صورتحال میں کوئی سیٹسفیکٹری ہے، کسی کے ریمارکس ہیں گورنمنٹ کو لے کے. جواب نفی میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نظام آپ کے سامنے ہے، بھائی سندھ کا ایک سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی
تھوڑا لمٹ سے زیادہ بارش ہو گئی ہے, اس وجہ سے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جناب کوئی کچھ بھی نہ کرے, حکومتی مشینری کوئی کام نہ کرے, بارش کا پانی خود ہی چلے جائے گا. یہ بڑی نارمل سی بات ہے, اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں صورتحال ایسی ہے کہ جو پریونٹیو میجرز کرنے تھے وہ نہیں لیے گئے. پہلی بات, جو کام ڈیورنگ رین فال کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو وہ نہیں کیا. اب جب سب کچھ برباد ہو گیا, آپ نے خود اپنے مجھ سے سوال جب کیا تو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں, آج میں خود بھی وزٹ پہ نکلا, وہی صورتحال ہے. گھروں میں پانی چلا گیا ہے, نالے بھر گئے ہیں, سیوریج کا نظام برباد ہو گیا. یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے شہر کے ساتھ, یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, روٹ کاز یہ ہے کہ جب تک اس شہر میں بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے میں ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا. موجودہ میئر ہے نا 2 سال سے میئر, اس سے پہلے بھی تو وہ 2 سال تک ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے. کوئی پوچھے نا پیپلز پارٹی کے ذمہ داران اس میئر سے سوال کرے کہ 4 سالوں میں شہر کی ذمہ داری تمہارے پاس ہے, تم نے کیا کیا ہے شہر کے لیے؟ پہلی بات. دوسری بات, ہم تواتر علی صاحب ان سے سوال کرو تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا, اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس آرگومنٹ کو مان لیتا ہوں. ہم بڑے برے تھے, ہم سے زیادہ برا ہو نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے, دنیا کہہ رہی تھی کہ جی دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگ گیا تھا کراچی کا, آج 170واں ورسٹ لیونگ سٹیز میں شمار ہو رہا ہے. چلیں چھوڑ دیں اس کو بھی, میں یہ بھی بات ماننے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ان کے آرگومنٹ کے لیے. جناب 17 سالوں سے اسٹریٹ ان انٹرپٹیڈ اس صوبے میں حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو سوال انہی سے بنے گا. اچھا بات کر رہے ہیں جی اپنے دور میں. جناب میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخری بار مخلوط حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے اگر ہم اسٹارٹ کریں, اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو صورتحال ایسی نہیں تھی. 10 دن اگر آپ منہ نہیں دھوئیں تو 11ویں دن آپ کی بیوی آپ کو نہیں پہچانے گی. شہر کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا 15-17 سالوں سے کام نہیں ہوا ہوا. جناب میں ترقی کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں ہوگا سوال ان سے, نہیں ہوں گے ان سے آرگیومنٹ. یہ دیکھیں لیم ایکسکیوز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے تو سیاسی بیان بازیاں کر دینا. بھائی اس نظام کو جب امپوز کیا جا رہا تھا اس صوبے میں, اٹ از ناٹ جسٹ پاکستان پیپلز پارٹی, اٹ از جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اسپیئر کیا جا رہا ہے؟ جب اس نظام کو لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کو امپوز کیا جا رہا تھا 2022 میں, تو وہ کون سی جماعتیں تھی جو جنہوں نے سہارا دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اٹ واز جماعت اسلامی اینڈ پاکستان تحریک انصاف. ان کے ٹاؤن کے چیئرمین موجود ہیں نا, ان کے تو امیر یہاں کے میئر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. وہ الگ باتیں نہیں بن سکے, ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جیری مینڈرنگ کر کے ٹیمپرنگ کر کے بلدیاتی نظام ہم پہ امپوز کر دیا. تو ٹھیک کام کیا تھا نا 2022 میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس الیکشن کا بوائیک آؤٹ کر کے, کیونکہ وہ فراڈ الیکشن تھا. اور اس کی عملی مطلب ایگزامپل, پریکٹیکل ایگزامپل اگر میں آپ کو سامنے رکھوں تو وہ آج کا دن ہے. کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں جو لوگ بیچارے کام پہ گئے تھے وہ اپنے گھروں پہ 8-8, 9-9, 10-10 بجے واپس آئے. بہت سارے بچے جو اسکول گئے تھے ان کو واپس آنے میں شام اور رات ہو گئی ہے. دیکھیں ان چیزوں سے, ان سارے سینیریو سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اسپیئر کر نہیں سکتی ہے. باقی پولیٹیکل بیشنگ کرنی ہے ان کو کرتے رہے. میئر کراچی کو اپنے 4 سال کی حکمرانی کا جواب دینا ہوگا. پہلی بات, پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 18 سالوں میں 25,000 ارب روپے کنزیوم کر لیے ہیں. اگر میں آپ سے کوئکلی 25,000 ارب میں کتنے صفر لگیں گے پوچھوں تو شاید آپ بتا نہیں سکیں گی. انہوں نے اتنا بجٹ کنزیوم کر لیا ہے صوبے میں, نہیں ہوگا ان سے سوال. تو یہ ساری صورتحال اپنے آپ کو وہ لیم ایکسکیوزز دے کے بچانے کی ہے. اچھا علی خوشیدی صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز دے رہی ہے سندھ حکومت, نادر گبول صاحب اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ابھی جیسے کہ علی خوشیدی صاحب نے بھی کہا کہ سندھ حکومت لیم ایکسکیوزز دے رہی ہے اور اتنی کارکردگی اس کی نہیں دیکھنے میں آئی. دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ, اس میں تمام جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتی ہیں اپنے شہر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے.
یہ وقت نہیں ہے سیاست کرنا, سیاسی بیان بازی کرنے کا. جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت بھی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب شہر میں آن دا گراؤنڈ موجود ہیں. میں تو ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن لیڈر صاحب کو کہ وہ بھی اپنے حلقے پہ جائیں, اپنے حلقے میں ہی موجود رہیں اور وہاں سے لائیو ویڈیوز شیئر کریں. بہتر ہوتا کہ ابھی بھی انسٹیڈ آف فون پہ, آئی تھنک آپ کو انہوں نے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے, آپ لائیو ان کو لے لیتی, وہ دکھا دیتے ان کے حلقے میں کیا سچویشن ہے. اور وہ مجھے بھی بھیجیں, سی ایم صاحب بھی ان سے دور تھوڑی ہیں, سی ایم صاحب کو بھیجیں. کوئی بھی اگر ایشو ہے تو سی ایم صاحب ول پرسنلی لک ان ٹو اٹ. اور ظاہر سی بات ہے اپوزیشن لیڈر بھی ایک اہم آئینی ایک عہدہ ہوتا ہے. اور اگین جس طرح میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی سیاسی جو ایجنڈا ہے اس کو فی الحال سائڈ میں رکھیں. ہم ایمرجنسی سچویشن میں, ہم جنگ کی سچویشن میں, یہ کوئی چھوٹا موٹا بارش نہیں ہوئی ہے, یہ کوئی ڈرزلنگ نہیں ہوئی کراچی میں. 200 ملی میٹرز رین اینڈ مور کمنگ آر وے. اگلے 2 دن مزید حساس ہیں. تو ہمیں تو جتنی ہیلپ ہمیں مل سکتی ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے اتنی درکار ہے. گورنمنٹ کی جتنی بھی اکوپمنٹ ہے, جتنی بھی مشینری ہے, جتنا بھی عملہ ہے, ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں اور وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں تمام یہ جو ریسکیو ایفرٹس بول دیں اس کو, یا ڈرینیج کے جو ایفرٹس ہیں. تو اسی طرح سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے اپوزیشن کے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ موجود رہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے. جہاں جہاں ایشو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ہمیں آگاہی کریں, ہم سے بالکل کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کو بھی آگاہ کریں. اچھا علی خورشیدی صاحب, کیونکہ وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی. آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے برساتی نالوں کی بات کی, تو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کہ برساتی نالوں پر کوئی بند آپ نہیں باندھ سکتے ہیں. اس کے باوجود اسکیمز لانچ ہوئیں, وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور جبکہ سپریم کورٹ کی پالیسی ہے نو کنسٹرکشن پالیسی اپنانے کے آرڈرز دیے گئے تھے, وہاں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بڑا آسان سا آپ نے ایک سوال کیا ہے اور میرے پاس بڑا آسان سا جواب ہے. دیکھیں اس چیز کو سمجھیے آپ, اور میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں اس میں پولیٹیکل اینگلنگ کہاں ہے. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ 25,000 ارب روپے صوبائی حکومت کنزیوم کر چکی ہے 18 سالوں میں بحیثیت شہری میرا رائٹ بنتا ہے میں گورنمنٹ سے سوال کروں. اب اگر گورنمنٹ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل اینگلنگ بن جاتی ہے. اس طرح بات بننے والی نہیں ہے. میں اس صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں اور وہ حلقے میں گھومنے والی بات, میرا حلقہ انتخاب وہی ہے جہاں میری رہائش ہے. میں ڈی ایچ اے والا تھوڑی ہوں بھائی, اس چیز کو سمجھیں آپ لوگ. میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس نظام کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے, جس نظام کے تھرو, اس نظام میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے. دس از واٹ مائی بیسک پوائنٹ از. دوسری بات, بہت ساری کنسٹرکشن انلیگل کنسٹرکشن, یہاں تو لیگل بھی انلیگل وے میں ہی کی جاتی ہے, کیونکہ آپ اگر سیدھا کام بھی اس صوبے میں کرنے جا رہے ہیں تو بنا پیسے کے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. آپ ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ہیں, جینوئن ایف آئی آر, اگر آپ نے رشوت نہیں دی ہے. تو یہ تو صوبہ انتظامی طور پہ کولیپس کر چکا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل بات میں نہیں کر رہا ہوں بھائی. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری بات چھوڑ دیں, گورنمنٹ کی بات چھوڑ دیں, عوام سے پوچھیں کہ کیا ایک عام شہری جس کا موبائل چھن جاتا ہے یا جس کو ڈکیتی مزاحمت میں مار دیا جاتا ہے, اس کے گھر والے اس کی جب ایف آئی آر کرانے جاتے ہیں تو کیا پولیس آسانی سے ایف آئی آر کر لیتی ہے؟ کیا ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے؟ یہ پورا صوبہ انتظامی طور پہ کولیپس کر چکا ہے. ٹھیک ہے علی خورشیدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمارے نمائندہ جو کہ پورے دن فیلڈ میں بھی موجود رہے, شفیع بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے, شفیع صاحب اگر ہم روٹ کاز کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کیوں پیدا ہو جاتی ہے ہر سال یہی صورتحال؟ جی, جس طرح میں نے کہا کہ جو انفراسٹرکچر آپ کے پاس پری پارٹیشن کے وقت موجود تھا وہی انفراسٹرکچر آپ کے پاس اس وقت بھی موجود ہے. یعنی شہر بے ترتیب طریقے سے آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں, نئی نئی اسکیمیں لانچ ہوئی ہیں, کچی آبادیاں بن رہی ہیں, اور برساتی نالے اصولاً تو برساتی نالے جو ہے وہ سیوریج نالوں سے الگ ہونے چاہیے, لیکن تمام فیکٹریوں کا فضلہ, برساتی نالوں کا پانی اور باقی کچرا سارا ان برساتی نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک دور میں جب آپ کے شہر کی آبادی بہت کم تھی, چند علاقوں میں تھی, اس وقت بھی آپ کی جو برساتی نالوں کا جو سائز تھا ان کی چوڑائی تقریباً 40 فٹ ان کی چوڑائی تھی. اب ان کی چوڑائی صرف 2 فٹ تک رہ گئی ہے. مطلب ایک تو پانی کا بہاؤ بالکل رک گیا ہے, اور جبکہ دوسری جانب انہی برساتی نالوں کے اطراف آس پاس بھی آپ دیکھیں کہ کچی آبادیاں بن رہی ہیں, کنسٹرکشن بھی ان کی طرف ہو رہے ہیں, تو پانی کا بہاؤ تو ویسے ہی رک گیا ہے. یہی وجہ ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے, بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ
آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس وقت تو پانی کا بہاؤ تو بالکل ان نالوں میں تو نہیں ہوتا, تو اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں سیوریج نالوں کی طرف اور وہ پہلے ہی چوک ہو چکی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پانی سڑکوں پر جمع ہوتا ہے. اور دوسری بات, سڑکوں میں بھی جس کے اطراف سیوریج کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں یا برساتی نالوں میں جہاں پانی جانا چاہیے, تو وہ اس طرح ایک غیر ہموار یا نامناسب طریقے سے سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی کے جانے کا راستہ نہیں ہوتا, تو پانی سڑکوں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. اور دوسری بات, جو گرین بیلٹس آپ کے پاس ہوا کرتے تھے وہ سارے گرین بیلٹس بھی ختم ہو چکے ہیں, تو پانی کو جو زمین میں جذب ہونا چاہیے وہ راستے بھی آپ نے بند کر دیے. اور اسی طرح جو آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور نئی نئی جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہاں پر بھی برساتی پانی کے لیے جو لائنیں ڈلنی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو ایک طرح سے جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں وہاں بھی آپ کے پاس پراپر پلاننگ نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو پرانی آبادیاں ہیں وہاں پر جو لائنیں ڈلی ہوئی تھی وہ بالکل اسی سائز میں بھی ہے جو پہلے تھی, اور وہاں پر جو مزید کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مزید آبادی کا جو بوجھ آ رہا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس پانی, بجلی, گیس کی جو سپلائی کی جو ایک لمٹ تھی جو مخصوص آبادی کے لیے, اب آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن وہ آپ کے پاس مین سپلائی لائن آپ کے پاس وہی ہے جو بالکل مین سپلائی لائن وہی ہے. اور آج کراچی کی جو بھی صورتحال رہی وہ ہم نے دیکھی, ہمام نمائندگان ہی پورے دن سے آگاہ کر رہے تھے. اسی پر ہمارے ساتھ ابھی بات کی علی خورشیدی صاحب نے, نادر گبول اور شفیع بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی سیلاب سے تباہی کی. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں ہونے والی سیلابی صورتحال کی اور اس سے ہونے والی تباہی کی. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 358 تک ہو چکی ہے اور بنیر میں 100 سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں. ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے اور 9 کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں جو کہ کوئی عام بات نہیں ہے, لیکن اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور اس وقت ہمارے نمائندہ ڈان نیوز عارف حیات موجود ہیں. عارف, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ریسکیو کی جو اگر بات کروں تو ریسکیو کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ ریسکیو کے جو کام ہے اسپیشلی وہ بنیر میں وہ جاری ہیں, لیکن بنیر جیسا کہ ایک پہاڑی ضلع ہے, علاقہ نہیں, یہ پورا ضلع جو ہے تو وہ ایک پہاڑی ضلع ہے اور وہاں پر ریسکیو کے کام کرنا کافی مشکل ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح کی صورتحال میں کہ راستے بھی سارے خراب ہوں, دور دراز ضلع کے جو علاقے ہیں وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی وہاں پر اگر کوئی جو جگہ سیلاب نے ہٹ کی ہوئی ہیں جس میں قادر نگر, بیشونئی, چپرزئی یہ علاقے شامل ہے, وہاں تک عام دنوں میں پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ سڑکیں ہیں لیکن وہ رابطہ سڑکیں ہیں اور ان کی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے. ابھی سیلاب کے بعد ان سڑکوں پر جو رابطہ پل ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. سیلابی پانی جو ہے تو وہ ساتھ بہا کے لیے اس کو, اگر اس کے بعد اس کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے, وہ پل دوبارہ عارضی پل وہاں پر بنائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر وہ بھاری مشین جو ہے تو وہ اس جگہ کو پار کرے گی, وہاں تک پہنچے گی. لیکن اگر قادر نگر کی یا بیشونئی کی بات کریں تو اسپیسیفک اس جگہ تک وہ بھاری مشینری پہنچانا کافی مشکل اس لیے ہے کہ راستے میں چٹان پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں جو سیلابی ریلا اپنے ساتھ بہا کے لے کے آئی ہوئی ہے اوپر پہاڑوں سے. تو پہلے اس کو ہٹانا ہوگا, وہاں سے راستہ بنانا ہوگا, پھر اس جگہ تک پہنچنا ہوگا جس جگہ پر گاؤں آباد تھے لیکن اب وہ ملیامیٹ ہو چکے ہیں. وہ سارے پتھر وہ چٹان ہٹانے ہوں گے, پھر اس جگہ کی کھدائی ہوگی. تو کسی کو شک ہے کسی جگہ پر یہاں پر اب بھی ایکٹیں پڑی ہوں گی, تو وہ کافی مشکل ہے. اس میں ایسے علاقے ہیں چغرزئی, وہاں تک ابھی ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر پہنچی نہیں ہے کیونکہ اب وہ راستے طے کرے گی پھر اس علاقے تک پہنچے گی. تو پہلے سے ہی ان علاقوں میں یہ مسئلے تھے. اس میں ایک بات ایک اور ایڈ کروں گا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کے قدرتی آفات خیبر پختونخوا میں آئے تھے, اس سے پہلے بھی آئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی ریسکیو کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا تھا. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے
ان علاقوں تک رسائی آسان بناتی. بالکل حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے ہی ان علاقوں تک رسائی آسان بناتی، اقدامات کرتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی توقیر شیخ صاحب، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ سر ذرا ہٹ کے کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جیسے کہ ابھی ہمارے نمائندے عارف حیات نے بات کی کہ پہاڑی ضلع میں مشکل ہوتی ہے ریسکیو کی اگر بات آ جائے، امداد دینے کی، امدادی سرگرمیوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر تو NDM ہیں، PDM ہیں، یہ اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ضلعی سطح پر بھی ہمیں DDME کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو اور ان تک بھی امداد پہنچ سکے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور ان کے بارے میں میرے کلیگ نے بہت صحیح کہا ہے کہ کچھ ڈلیوری کی جو ہے کیپیسٹی وہ لمیٹڈ ہیں. موسٹلی اس لیے بھی ہے کہ لوکل لیول کے انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، یا ان کو ریسورس نہیں کیا گیا، ان کی اسٹافنگ نہیں ہوگی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوگا، تو باہر سے دوسروں کو جانا پڑتا ہے. جب دوسرے جائیں گے تو ظاہر ہے ایفیشنسی کا لیول وہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ انسانی جانوں کی بچت ہو سکتی ہے اگر ان کو ملبے سے وقت پہ نکالا جا سکے، مگر ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، چونکہ لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن فنکشننگ نہیں ہے جو فوری طور پہ. نہ ہم نے وہاں پہ لوکل کمیونٹی لیول کے اوپر والنٹیئرز کی فورسز بنائی ہوئی ہیں، لوکل لڑکے اور لڑکیوں کی جو لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. مگر چونکہ یہ ایسا انسیڈنٹ ہے جو بہت ٹریجک ہے، ہمارے دل بہت دکھی ہیں جو لوگ وہاں پہ مرے ہیں اور جو زخمی ہیں اور ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. مگر قوموں کی تاریخ میں ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے ٹرننگ پوائنٹ پہ لینا ہوگا، اور ٹرننگ پوائنٹ کے طور پہ میرے خیال میں 3 چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کمیونٹیز کی ڈگنیٹی خراب ہو، تو ہمیں پیرامیٹرک انشورنس انٹروڈیوس کروانی چاہیے جو ٹیسٹ کی گئی ہے ملک کے مختلف حصوں میں. وہ ایگریکلچر سٹینڈنگ کراپ کو بھی کور کرتی ہے، اور تھوڑی سی اگر ہم ہمت کریں، اپنا تھوڑا سا پریمیم ڈالیں، تو ہم ہیومن بینگز کی لائفز کو، ان کے گھر کو، ان کے لائف سٹاک کو انشورنس کے تھرو کوریج کر سکتے ہیں. ہمیں 1-2 لاکھ روپے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیش ڈسپرسمنٹ از ناٹ ویری ڈگنیفائڈ وے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی بیسڈ ارلی وارننگ سسٹم فوراً انٹروڈیوس کروانا چاہیے. ایون غریب ملکوں میں SMS بیسڈ وارننگ سسٹمز کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی تو ہے. ہمارے 2 سیٹلائٹس ہیں جو تقریباً ریئل ٹائم کے اوپر ہمیں اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ ڈیٹا پہلے میٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے، میٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ NDMA کے پاس جاتا ہے، NDMA سے جو وہ آگے کسی جگہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. مگر اس کو ایک عام فہم زبان میں جس کو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر پڑھ سکے، جس کو PDMA یا DDMA کے آفیسرز پڑھ سکیں، جس کی ٹرانسلیشن جو SMS کی صورت میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جا سکیں، اور جو کلائمیٹ کی ایڈوائزری ہے اس کو انسٹرکشنز کی صورت میں ٹرانسلیٹ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سے جہاں تک میرا تجربہ مجھے بتلاتا ہے، بہت سی ہماری جانیں بچ سکتی تھیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک دیکھیے جو سرکاری اعلانات ہیں اس کے مطابق ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ کسی جگہ گلوف کا آؤٹ بسٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ان آل لائکلیہڈ there was no گلوف. ہمیں یہ تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ کافی سارے کلاؤڈ برسٹ تھے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے تھے. جی اچھا علی صاحب، یہی میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بھی تمام تر سچویشن اس وقت خیبر پختونخوا میں ہیں، سیلاب کی، 2022 میں بھی ہم نے دیکھا سندھ اور بلوچستان میں بھی سیلاب آئے، آدھا پنجاب اس میں ڈوب گیا. اب کیا وجہ ہے؟ معمول سے زیادہ بارشیں ہونا اس کی وجوہات میں شامل ہیں، موسمی تبدیلی ہے، یا پھر اور بھی کوئی وجوہات ہیں؟ اور پاکستان ہی سب سے زیادہ اس سے کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان سب سے زیادہ متاثر نہیں ہے، اس وقت دنیا کے اور شہروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے. یہ نہیں، جس طرح کی ابھی جو ایک سچویشن ہے کلاؤڈ برسٹ کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. دو پارٹ ہیں اس کے. ایک کلائمیٹ سائنس کا ہے جو بڑی سمپل ہے انڈرسٹینڈ کرنی، کہ اگر ہیٹ ویوز ہوں گی تو ہیٹ ویو میں اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو 7% زیادہ جو ہے کلاؤڈز میں موائسچر ہوگا. اب کراچی میں 34-35 کی بجائے مارچ اپریل میں جو ٹیمپریچر تھا وہ 40 اور 41 تھا، جس کا مطلب ہے 6 یا 7% زیادہ ٹیمپریچر تھا. اب اس کا 45-47% زیادہ چانسز تھے رین کے. بڑا پریڈکٹیبل ایلیمنٹ ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے.
गंभीर साइंस है मगर इतना मुश्किल नहीं है। मगर जो दूसरी बात है, गवर्नेंस को क्लाइमेट चेंज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इतनी लकड़ियां बहती जो हमें नजर आ रही हैं, तो अभी तक मुझे नहीं पता चला कि एफआईआर ने उन माफियाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है कि नहीं कराई गई। अब बार बार लोगों के होटल और घर वहां पे बनते हैं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए एनक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया, फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल। ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अब देखिए, अगर हमारे ब्रिज टूटते हैं, मैं 70 साल लगे वहाँ पे ब्रिज बनने के लिए, वो टिम्बर के साथ टूटे हैं, वो उन बोल्डर्स के साथ टूटे हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से नीचे आ रहे हैं उस ज़मीन के लैंडस्लाइड और मड स्लाइड्स के साथ। तो देखिए, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनको हमें पूरी तरह एडहेयर करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ा अहम गवर्नेंस का इश्यूज है लैंड यूज़ प्लानिंग। अब लैंड यूज प्लानिंग के तहत हर जगह पे घर नहीं बन सकते, और जब प्लान तरीके से बनते हैं तो हमें पता होता है कि कम्युनिटी कहाँ पे है जिसको प्रोटेक्ट करना है। और अगर हम मादर पितर आज़ाद हो जाएं और जो जहाँ पे चाहे घर बना लें, और स्टेट के इतने रिसोर्सेज अमीर मुल्कों में नहीं हो सकते, हम तो फिर गरीब मुल्क है। तो जो करने की बातें हैं, सबसे पहला जो हमारे लिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस बनता है, मेरी हम्बल ओपिनियन में, वो ये है कि गवर्नेंस को और क्लाइमेट को अलग से करके देखें। बात चीज़ें हैं जो गवर्नेंस में, अब मैं आप हालांकि ठीक है, आप नॉर्दर्न एरिया पे फोकस करना चाह रही हैं, केपी पे फोकस करना चाह रही हैं। अब देखिए, 2022 में जो फ्लडिंग हुई थी कराची में, 223 मिलीमीटर बारिश हो गई थी वहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर। आज की बारिशों से बहुत ज़्यादा थी। हमने कोई सबक नहीं सीखा और ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करने के, हमने प्लास्टिक बैग या म्युनिसिपल वेस्ट खत्म किया। ये गवर्नेंस है, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अली साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे। आरिफ हयात भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आपसे मैं बुनेर की सूरत हाल जानना चाहूँगी, क्योंकि हम तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक फ़िलहाल 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं बुनेर में, और हुकूमती इमदाद का सिलसिला भी जारी है। वहाँ पर बताइएगा कि इमदादी सरगर्मियाँ किस तरह से जारी हैं, ख़ास तौर से जो रेस्क्यू की वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, रेस्क्यू में हम हर बार जो है तो रेस्क्यू में हम सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि सिर्फ ये रेस्क्यू है, कि भारी मशीनरी लाना, एक्सकेवेटर लेके आना, ये सारी चीज़ें लेके आना, कि बस अभी हमने यहाँ से जो सैलाबी रेला रेत लेके आई हुई थी उसको हटा दिया, रास्ता क्लियर हो गया। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, रास्ता क्लियर करना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन रेस्क्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सूबाई हुकूमत को पहले से ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, या जो मुल्क में अब इस मौसम जो इतना टफ हो चुका है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और उससे सैलाब आ सकते हैं, तो वो जगह सारे डिक्लेयर करनी चाहिए थे कि यहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, ना यहाँ पर लोगों को घर बनाने चाहिए, ना कोई और तामीरात करने चाहिए थे। अब अगर पहले से हो भी गए थे तो उन लोगों को सही तरीके से ब्रीफ होना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि थोड़ा सा भी मौसम अगर खराब हो तो आप लोग ने यहाँ से निकलना होगा। ये रेस्क्यू के काम इन इलाकों में करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पहले दिन जब बुनेर में पहुंचा तो बुनेर में एक छोटा सा बाजार है, पीर बाबा बाजार, सैलाब ने उसको हेड किया हुआ था। वहां पर रेत और मिट्टी और जो बड़े बड़े पत्थर थे वो पड़े हुए थे, उसको हटा रहे थे। पैदल मुझे आधा दिन लगा सिर्फ उस बाजार को क्रॉस करते हुए, आधा दिन। अच्छा आरिफ, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर बिजली, पानी, तमाम तर जो सहूलियात हैं वो मुअत्तल हैं? सड़कें खराब, बिजली नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का निजाम। अच्छा, आज इंजीनियर अमीर मकाम साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को उन्होंने टेलीकॉम सर्विसेज की बहाली की हिदायत दी हैं ताकि वहाँ पर जो लोग महसूर हैं वो अपने प्यारों से राबता कर सकें। बताइएगा इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, कहाँ तक पहुँचा है ये मामला, मुमकिन हुआ है कुछ? वहाँ पर अगर काम शुरू किया भी जाएगा मवासिलात के निज़ाम को ठीक करने के लिए, तो वो सिर्फ एक इलाका नहीं है कि एक जगह पर फ्लड आया हुआ है, 4-5 जगह उसने हिट की और अभी आहिस्ता आहिस्ता और जगह डिस्कवर हो रहे हैं। लोग वहाँ से पैदल किसी तरीके से नीचे आ रहे हैं बुनेर के मेन बाजार में और बताते हैं कि हमारे इलाके को भी फ्लड ने जो है तो उसमें भी तबाही मचाई हुई है। वो उस तरह एक जगह में काम करना, एक जगह पर वो ठीक करना वो काफी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे सर्विसेज हैं उसको ठीक करना होगा, बिजली का निज़ाम
خراب ہے. جب بجلی کا نظام ہی پورا وہاں پر نہ ہو تو اور جو مواصلاتی نظام ہے وہ تو بجلی کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے عارف، وقت بہت کم ہے اور مجھے علی توقیر صاحب سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے پاس موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسائل کس حد تک موجود ہیں اور ہمیں مزید کن اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے غریب ملک کے طور پہ ظاہر ہے ہمیں زیادہ وسائل چاہیے ہوں گے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو وسائل سے کم امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کلیئرٹی اور کوآرڈینیشن کے کس انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے. صوبوں کے اور فیڈرل کے درمیان اس وقت ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، ڈی ڈی ایم اے اور 1122 وغیرہ کے رول زیادہ کلیئر نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے یہ جو کوآرڈینیشن ہے اینڈ آف دی ڈے وہ اس کے ساتھ ریسورس ایفیشنسی آتی ہے، ریسورسز کرنے کی کیپیسٹی، استعمال کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. تو جو ہمیں فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوں گے وہ ٹیکنالوجی یا کنسٹرکشن کے لیے کم چاہیے ہوں گے، اس ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے لیے زیادہ چاہیے ہوں گے. میں آپ کو اگزامپل جو ابھی دی تھی میں نے ارلی وارننگ سسٹم کی، کہ ہمارے پاس اسپارکو کے سیٹلائٹ ہے مگر اس انفارمیشن کو ہم افیکٹولی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ انگریزی زبان میں بن کے فائلوں میں پڑے رہتے ہیں، لوگوں کے استعمال میں نہیں آتے. جو ریسورسز ہمیں فائنینسز چاہیے ہیں وہ اسینشلی لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہیں، ان کے ایس او پیز بنانے کے لیے ہیں، ان کی وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے ہیں. لوکل لیول کے اوپر، کمیونٹی لیول کے اوپر زوننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ریڈ زونز کون سی ہیں جو لو لائنگ ایریا ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوتی ہے، جہاں پہ ہم کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. ہمیں ریسورسز چاہیے اپنی بلڈنگ کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے، ان کے مٹیریلز کو امپروو کرنے کے لیے. جو ہمارے بلڈنگ ڈیزائنز ہیں وہ انگریز کیا اکبر کے زمانے سے وہی چلے آ رہے ہیں. تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو بیچاروں کے گھر گرتے ہیں. تو وہ ریزیلینس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے، اور وہ ریسورسز ہمیں چاہیے ہیں لوکل لیول کے اوپر مور دین پروونشل لیول اینڈ مور دین نیشنل لیول. انفارچونیٹلی جتنا ہم بورو کرتے ہیں ہمارا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے مگر زیادہ ریسورسز ہم خرچ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر. بالکل اقدامات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا والی بارشوں کی اور سیلاب کی جو صورتحال ہے، وہاں پر جو تباہی اس وقت مچ چکی ہے. 100 سے زائد افراد بونیر میں لاپتہ ہو چکے ہیں جبکہ 358 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ علی توقیر شیخ صاحب موجود تھے اور ہمارے نمائندے عارف فیاض بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. فی الحال ذرا ہٹکے سے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.